بہت سی چیزوں میں ہو گئی ہے یہ رسمیت، ولیمے کی دعوت میں بھی یہی رسمیت آ گئی ہے. اور حدیث میں ہے کہ بدترین ولیمہ ہے وہ جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقراء کو چھوڑ دیا جائے. تو ہمارے آج کل کے اکثر ولیمے بدترین ولیمے کا مصداق ہے. اور بعض لوگ دعوت دے بھی رہے ہیں تو اس غریب کے لیے شمس آباد تک جانا بھی ایک مسئلہ ہے. اور کرنے کی بات ہے نا بھائی، وہ جتنا خرچ آپ کے شادی خانے تک آنے میں کر رہا ہے اتنے میں تو یہاں ہوٹل میں بیٹھ کے بھی بریانی کھا سکتا ہے وہ. اور پوری فیملی کو لے کے جا رہا ہے بیچارہ، تو کتنی مشقتوں سے جا رہا ہے. پھر جن خاندانوں میں تحفوں کا رواج ہے کہ اس کے بغیر جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تو وہاں تو آپ کے غریب رشتہ دار کے لیے آپ کا ولیمہ کوئی رحمت نہیں ہے، زحمت ہی ہے اس کے لیے. اور ہمارے بچپن میں بھی تھوڑا بہت دیکھا ہم نے، مگر ہم سے بڑوں نے بہت کچھ دیکھا، مگر پھر بھی اس تہذیب کی بہت سی چیزیں دل میں ہیں، بہت احساس بھی ہوتا ہے کہ کیا تھا کیا ہو گیا. جیسے میں بہت چھوٹا تھا تو ہماری والدہ کے ساتھ جس حکیم کے پاس جاتا تھا تو بالکل زنانہ لکھا ہوا الگ رہتا تھا، مردانہ لکھا ہوا الگ رہتا تھا. تو ادھر وہ حصہ ہے ادھر وہ حصہ ہے. نوابوں کے گھر دیکھے ہم نے، تو میں نے خود دیکھا کہ نواب کے گھر کے بنگلے میں بھی یہ حصہ زنانہ ہے، یہ حصہ مردانہ ہے. تو باہر نکل کے لان میں جاؤ تو ادھر بھی ایک لان ہے ادھر بھی ایک لان ہے، وہ زنانے کا ہے. چھوٹے بچے تھے ہم تو وہاں جاؤ تو وہاں وہ لوگ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پاندانوں کے ساتھ، اپنے رکھ رکھاؤ کے ساتھ. وہ حصہ زنانے کا، یہ حصہ مردانے کا ہے. اب تو مسلمان گھر بھی ایسا بنا رہا ہے کہ پردہ کرنا چاہے تو نہ کر سکے. نہ مال والے کو عقل ہے، نہ آرکیٹیکٹ کو دین کی سمجھ ہے. خالی کیا چل رہا آج کل کیا چل رہا؟ ننگا ناچنا چل رہا. تم بھی ننگے ناچو. آج کل کیا چل رہا؟ ارے آج کل کیا چل رہا نہیں، پہلے دیکھو مسلمان ہونے کی حیثیت سے گھر کیسا بنانا چاہیے. ایک مسلمان کا گھر کیسا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں یہ ہے کہ بعض رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے اور وہ لوگ خوشحال ہوتے تو وہ بہت اصرار سے کرایہ پیش کرتے تھے. رکشے والے کا رکشہ ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، تو وہ کرایہ دے کے آ جاؤ. پھر رکشہ منگایا تو رکشے والے کو کرایہ دے کے آؤ، اور پھر کھانا ضرور کھلاؤ. یہ ایک اہتمام تھا، ایک مزاج تھا. اب تو بالکل ختم ہے، اب تو بالکل ختم ہے. حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر جو ہمارے بچپن میں بھی تھے اور معروف ڈاکٹر تھے، کوئی مریض باہر آتا، ڈاکٹر صاحب بہت دیر سے آ کے بیٹھا ہوا ہوں، رکشے والا ٹھہرا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کمپاؤنڈر کو بولتے تھے اس کے رکشے والے کو کرایہ دے دے کے آ جاؤ. یہ تھا. تو بہرحال ختم ہو گیا. اس لیے جو تہذیب ہے ہماری، جو کلچر ہے ہمارا، وہ معمولی چیز نہیں تھی وہ، مگر وہ اب تقریباً رخصت ہو چکی. تو بہرحال اب آج کا ولیمہ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ بھئی آپ کے بہت سے رشتہ داروں کے لیے آپ کا ولیمہ خدمت سے بڑھ کے ان کے لیے بعض اوقات تکلیف کا بھی ذریعہ بن جا رہا ہے. بالخصوص ایسے خاندانوں میں جہاں پر بہت عزت کے لیے مرتے ہیں، بولتے نہیں، ظاہر نہیں کرتے، بہت تکلیف اٹھاتے ہیں.